بڑی خوشخبری آئی ہے پاکستان کے لیے اور میرے خیال میں پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے اور کل رات کو ہی یہ بڑی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان کے لیے پہنچی ہے۔ اس خوشخبری کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اس وقت سکتے کے اندر گیا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑی اسے اس وقت فکر لاحق ہوئی ہے کہ آخر اب ہم کیا کریں گے۔ بھارت کی جانب سے جہاں پہ دیگر بڑی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا، اور وہ سلسلہ کیا ہے؟ پاکستانی ہائی کمیشن کا سٹاف ہے، انہوں نے مختلف گھر لیے ہوتے ہیں وہاں پہ آس پاس، کرائے کے اوپر لیے ہوئے گھروں کے جو کانٹریکٹس تھے ان کو پہلے سے ایوکشن کے نوٹسز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیا گیا کہ جناب آپ گھر خالی کریں، آپ یہاں سے بس نکلیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی خوشخبری آئی ہے پاکستان کے لیے اور میرے خیال میں پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے اور کل رات کو ہی یہ بڑی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان کے لیے پہنچی ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اسے ڈسکس کریں گے، اور اس خوشخبری کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اس وقت سکتے کے اندر گیا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑی اسے اس وقت فکر لاحق ہوئی ہے کہ آخر اب ہم کیا کریں گے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب جو پچھلے چند دنوں سے جو ہے بڑے موضوع بحث بنے رہے، اور اے ڈی سی آر کا جو ایک معاملہ تھا سیالکوٹ کے حوالے سے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب کا نام بھی آیا، ایک فیک نیوز چلی کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس کے بعد آج انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انٹرویو بھی دیا، اور انٹرویو دیا انہوں نے اے آر وائی نیوز کے اوپر محمد مالک صاحب کو۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے واضح طور پہ، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے، یہ خبر ہم نے آپ کو کلیئر کر دی تھی کہ جناب انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا ہوا، وہ فیک نیوز ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اس ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ جناب میں نے کسی قسم کا کوئی استعفیٰ نہیں دیا ہوا۔ محمد مالک صاحب کے شو میں جو وہ تشریف لے کر آئے، ظاہری بات ہے کافی لمبا انٹرویو تھا، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، جو مین پوائنٹرز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی بیوروکریسی کا پچھلے 78 سال میں کوئی احتساب نہیں ہوا ہے، کسی نے سوچا ہے کہ ان کے پاس کتنے پلاٹس ہیں۔ اب انہوں نے بیسیکلی بیوروکریسی کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، جس کے بعد بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی تھی، اور بیوروکریسی کے حوالے سے انصار عواسی صاحب نے بھی ایک سٹوری کی تھی کہ جناب وہ بڑے ناراض ہیں، بیوروکریسی کے اندر جو سول سرونٹس ہیں وہ بڑے ناراض ہیں کہ جی اس طرح کی بات جو ہے وہ کیوں کی گئی ہے۔ تو بہرحال خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے بیوروکریسی کی شان میں بس اتنی گستاخی کی کہ پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کتنے لوگ خرید رہے ہیں یا اتنا رولا پڑ جائے گا، اور اب رولا پڑ گیا تو میں انکوائری بھی کر رہا ہوں اور نام بھی بتاؤں گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اب نام لے کر بتاؤں گا کہ کون کون وہاں جائیدادیں خرید رہا ہے، جس کے ذریعے وہاں جائیدادیں خریدی گئیں، اس نے ان کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں، میں نے رولا ڈلوا دیا ہے، اب میڈیا اس کی تحقیقات کرے۔ بیوروکریسی کو تمام قوانین اور قواعد کا پابند ہونا چاہیے جو بحیثیت پارلیمنٹیرینز مجھ پر لاگو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو یا اے ڈی سی آر جو ہے سیالکوٹ، اس کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بیسکلی وہ سی اے گولڈ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، سی اے کمپنی وہ جو بیٹ بنانے والی ہے، یہ بیسکلی ان کی کمپلینٹ کے اوپر سب کچھ ہوا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی آج اس کی تصدیق کر دی کہ بیسکلی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی کمپلینٹ کے اوپر جو ہے سب کچھ ہوا ہے۔ اے ڈی سی آر سے متعلق انہوں نے کہا اینٹی کرپشن والے تحقیقات کر رہے ہیں اور اس سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اگر شکایت درست ہوئی تو اسے سزا ہوگی، شکایت غلط ہوئی تو جس نے شکایت کی اسے سزا ہوگی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، مریم نواز وزیر اعلیٰ بعد میں پہلے میری بیٹی ہیں، میری ساری زندگی نواز شریف کے ساتھ گزری ہے، مریم نواز ہماری آنے والی قیادت ہے، میں جتنی دعائیں اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہوں اتنی مریم کے لیے کرتا ہوں۔ انہوں نے ضمنی انتخابات سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جو مشاورت مری میں ہوئی ہے وہ ضمنی انتخابات سے متعلق تھی، پنجاب کی جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس سے متعلق بات چیت ہوئی اور حتمی فیصلہ نواز شریف کا ہوگا، اور مسلم لیگ نون میں فیصلوں کے تمام اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں۔ تو جب سے یہ بیسکلی واقعہ پیش آیا تھا اے ڈی سی آر کے حوالے سے، تب سے لے کر اب تک خواجہ آصف صاحب نے کوئی انٹرویو نہیں دیا تھا، اور اب جا کے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر انہوں نے لب کشائی کی ہے، ایون دو ہم نے آپ کو اس سلسلے میں کافی تک خبریں جو ہیں وہ پہلے ہم نے آپ کو بتا دی تھی، اور بالکل جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بڑی بیٹھک ہوئی مری کے اندر مسلم لیگ نون کی، جس کے اندر شہباز شریف صاحب دا پرائم منسٹر، نواز شریف، مریم نواز انہوں نے شرکت کی، خواجہ آصف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو اور کیپٹن صفدر بھی جو ہے وہاں پہ دیکھے گئے۔
تو بیسکلی اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جی ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ کس کو ٹکٹیں دینی ہیں کس کو نہیں دینی، اور ملک کی معاشی صورتحال اور جو دیگر ایشوز ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ بیٹھک ہوئی ہے۔ اب یہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچن کیبنٹ قسم کی ایک میٹنگ تھی، جو کلوز سرکل ہے نواز شریف صاحب کا، ان کو اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ تو اس سے ایک دو چیزوں کو اور بھی پتہ لگا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے اگر اس میٹنگ میں مدعو تھے، اور ظاہری بات ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، تو کوئی ناراضگی وغیرہ کا وہ کوئی جو ایلیمنٹ تھا، اور پچھلے دنوں وہ جو ان کی ایک تصویر آئی تھی جب وہ نواز شریف صاحب سے ملے تھے، تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی کامنٹری کی، بہت سے لوگ جو ہیں وہ باڈی لینگویج ایکسپرٹ بھی بن گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے، لیکن obviously one picture does not say whatever had happened in the meeting۔ تو ان کو اس میٹنگ کے اندر بھی بلایا گیا تھا and he attended it۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کل میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور ہم نے پروگرام کا موضوع رکھا ہوا تھا کہ اسد کیسر صاحب نے جو معافی مانگی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اتوار والے دن، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اس کے اوپر ہم معذرت کرتے ہیں، تو اسی ٹاپک کو لے کے ہم نے سوال کیا کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے کہ آئندہ کبھی ایکسٹینشن نہیں دینی، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے یہ بات کی تھی، تو اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی دیگر غلطیوں کے اوپر بھی معافی مانگے گی، جس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ 9 مئی سب سے بڑا جو ایک کانٹا ہے سارے اس معاملے میں، وہ تو 9 مئی ہے، تو کیا 9 مئی کے اوپر بھی معافی مانگے گی یا نہیں مانگے گی؟ تو شیر افضل مروت صاحب نے اس دوران ایک کامنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ دونوں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے رضامند ہیں، اس لیے ایڈوانس میں ان کو مبارک ہو، اس سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی اور ملک میں جو نظام ہے اس کا تسلسل چلتا رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، حالات اس مقام پر لے آئیں گے جہاں ساری پارٹیاں مل کر اسی طرح کا فیصلہ کریں گی۔ تو تسلسل کی بات کی ہے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے، اور فیصل واڈا صاحب نے بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا ایک بیان دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کا جو ہے یہ سلسلہ تسلسل جو ہے وہ اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک گیلپ پاکستان نے جناب ایک سروے کیا ہے بزنس کانفیڈنس کے حوالے سے، تاجروں کے ساتھ جو ہے یہ سروے کیا گیا ہے، اور اس سروے کے اندر کاروباری برادری کی حکومتی معاشی پالیسیز پر اعتماد میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے، اور کارکردگی کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے۔ 46% نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو تحریک انصاف کی حکومت سے بہتر قرار دیا ہے، البتہ 34% نے کارکردگی کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سروے میں ملکی کاروباری صورتحال پر تاجروں کا اعتماد بڑھا ہے، 61% تاجروں نے کاروباری صورتحال کو اچھا، جبکہ 39% نے کاروبار میں مشکلات کا شکوہ کیا، تو 50% سے زیادہ نے ہی اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور تقریباً 39% نے جو ہے وہ شکوے کیے ہیں۔ سروے میں مستقبل میں کاروبار میں بہتری کے لیے بھی 61% تاجر جو ہے پر امید نظر آئے، البتہ 39% نے جو ہے مایوسی کا اظہار کیا، جبکہ ملکی سمت پر عدم اطمینان کا اظہار کرنے والے تاجروں کی شرح میں بھی 11% کی واضح کمی ہوئی ہے۔ 28% شرکاء نے مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا، جبکہ 18% نے یوٹیلیٹی بلز اور 11% نے ٹیکسوں کو جو ہے وہ اہم چیلنج بتایا، تاہم 47% شرکاء نے تصدیق کی کہ لوڈ شیڈنگ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اب کم ہوئی ہے۔ تو گورنمنٹ کے فیور میں جو ہے وہ کافی حد تک یہ فگرز جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک خوش دکھائی دیتی ہے، جو نمبرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے جناب، ایک دفعہ پھر منگل کا دن ہے، اور جو لسٹ گئی ہے افراد کی اس میں جناب بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنچوتا، ظہیر عباس اور محمد علی بخاری کے نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ باجوڑ کی تحصیل مامون کی 27 علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے پیش نظر جناب 3 روز کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق باجوڑ میں آج صبح 11 سے لے کے رات 11 بجے تک تحصیل مامون کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ رہے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے پیش نظر تحصیل مامون کے 27 علاقوں میں 3 روز کے لیے یہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب جو بڑی خبر آئی ہے، جو خوشخبری آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، جس کے اندر انڈیا کے اندر جو ہے بڑی اس وقت پریشانی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل رات کو امریکہ نے جناب بی ایل اے اور اس کی جو مجید بریگیڈ ہے وہ اسے دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا بی ایل اے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی دہشت گرد قرار دی جا چکی ہے، لیکن اب جو ہے مجید بریگیڈ کو بھی خاص طور پہ جو ہے وہ جو اس کی ایک ذیلی شاخ بنتی ہے اسے بھی دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ کلعدم بی ایل اے جو ہے 2019 سے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، اور کلعدم بی ایل اے نے جو ہے وہ 2024 میں یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جی 2024 میں کراچی ایئرپورٹ، گوادر ایئرپورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، اور ٹرین ہائی جیکنگ میں 300 سے زائد مسافر جو ہے وہ یرغمال بنائے گئے تھے۔ اب یہ پاکستان کے حوالے سے جو خوشخبری ہے
وہ ایک تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے دورے پہ تھے، اور اس دوران جو ہے وہ ان کی جو امریکی ہائی کمانڈ ہے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور اس وقت جو ایک بڑی اچھی بانڈنگ ہو رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے، تو اس کے اندر ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جب بات ہو رہی ہے منرلز کے حوالے سے، جب بات ہو رہی ہے آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے، تو بلوچستان جو ہے وہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ رکھتا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ تو بی ایل اے اور اس کی اس تنظیم کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دینا پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو کوئی ایکسپلوریشن ہوتی ہے یہاں پہ، تو امریکنز کی جانب سے جو ہے وہ ان تنظیموں کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے لیے یہ میری نظر میں ایک بہت پریشان کن خبر ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب بی ایل اے نے کوئی کارروائی کی تب انڈیا نے اسے سپورٹ کیا، اور اسے انڈیپینڈنس کے نام پہ، بلوچستان کی انڈیپینڈنس کے نام پہ، ان کی آزادی کی تحریک کے نام کے اوپر جو ہے انہیں وہ سپورٹ کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ بی ایل اے کے سمپتائزرز کو جو ہے وہ انڈین نیشنل ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم دیا گیا، ان کو لیا گیا، ان کے ویڈیو بیانات لیے گئے، ان کو ٹرانسمیشنز کا حصہ بنایا گیا۔ سو انڈیا ہیز آلویز بین سپورٹنگ بی ایل اے، اور بی ایل اے کو جو ہے اب بی ایل اور اس کی جو ذیلی شاخ ہے مجید بریگیڈ، ذہن میں رکھیے گا مجید بریگیڈ نے جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرکشن کی تھی جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا، اور مجید بریگیڈ کے جو کمانڈر ہیں وہ بیٹھ کے اس پورے آپریشن کو جو ہے خود اینکر کر رہے تھے۔ تو اور اس وجہ سے مجید بریگیڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد تنظیم ہے جس کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، تو اس لیے امریکہ کی جانب سے اسے جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دینا میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فیور ہے، اور پاکستان جو ہے میرے خیال میں اٹ واز لوکنگ فار اٹ کہ جلد از جلد جو ہے یہ کام ہو، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس دورے کے دوران ہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک یہ بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ بھارت کی جانب سے جہاں پہ دیگر مطلب بڑی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کل یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جناب ایک اور انہوں نے ایک نیا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا ہے، اور وہ ہے پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا۔ اور وہ سلسلہ کیا ہے کہ بیسکلی پاکستانی سفارتکار مختلف، ظاہری بات ہے کوئی ایک تو ایمبیسڈر نہیں ہوتا، وہاں پہ پورا ایک ایمبیسی کا پورا سٹاف ہوتا ہے، تو پاکستانی ہائی کمیشن کا ایک پورا سٹاف ہوتا ہے، تو وہ جو پاکستانی ہائی کمیشن کا سٹاف ہے انہوں نے مختلف گھر لیے ہوتے ہیں وہاں پہ آس پاس کرائے کے اوپر، تو اپریل کے مہینے سے جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا گیا کہ ان کے جو کانٹریکٹس تھے، کرائے کے اوپر لیے ہوئے گھروں کے جو کانٹریکٹس تھے، وہاں پہ جناب ان کو پہلے سے ایوکشن کے نوٹسز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیا گیا کہ جناب آپ گھر خالی کریں، آپ یہاں سے بس نکلیں۔ اور بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے، ان کو تنگ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے کئی جو ایمبیسی سٹاف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اکیلا نہیں ہوتا بلکہ ان کی فیملیز نے بھی ساتھ ٹریول کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ وہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ انڈیا کی جانب سے جو وہ شروع کیا گیا ہے، ان کے پیچھا کرنا، ان کے پیچھے جو ہے وہ مشکوک افراد کا لگ جانا، یہ سلسلہ، اس کے بعد گھر کی بجلی کاٹ دینا، کیبل کنیکشن کاٹ دینا، اخبار آنا بند کروا دینا، مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بلا وجہ ہراساں کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو فرسٹریٹ کرے، ان کو تنگ کرے، تو یہ تنگ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور کل جو پاکستان کے سفارتی ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ خبر آئی، اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ خبر چلی ہے کہ وہاں پہ پاکستانی جو ایمبیسی کا سٹاف ہے، ہائی کمیشن کا جو سٹاف ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک بیان جاری کیا گیا، پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ منسوب کر کے جو ہے وہ چند بیانات جو ہے وہ چلائے گئے کہ جی انہوں نے ایٹامک پاور کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہمیں نقصان پہنچا تو ہم آدھی دنیا کو نقصان پہنچا دیں گے، اور یہ ان کے ساتھ یہ بیان منسوب کیا گیا کہ جناب انڈیا جو ہے وہ ایک مرسیڈیز کی طرح ہے اور ایک فراری کی سپیڈ پہ وہ چل رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک بجری کا ٹرک ہے، اور اگر ہم جا کے اس کو ہماری ٹکر ہوگی اگر ان کے ساتھ تو نقصان زیادہ جو ہے وہ مرسیڈیز کا ہوگا۔ تو میں نے پہلے ہی آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ بلا وجہ کے بلا وجہ کی کوٹیشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو ہے باقاعدہ طور پہ بھارت کے اندر ہونے والے یہ جو ایٹریبیوشنز ہیں اس کو ٹوٹلی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دلی سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے لیے اپنی پروازیں 1 ستمبر سے معطل کرنے جا رہی ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس آلریڈی انڈین فلائٹس کے لیے جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت لمبے روٹ سے جو ہے وہ امریکہ جانا پڑتا ہے، یہ پاکستانی ایئر سپیس کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو یا تو ساؤتھ میں یا نارتھ کا روٹ لینا پڑتا ہے، اور پاکستان کے اوپر سے یہ گزر نہیں سکتے۔ اب اس کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ٹریولنگ کاسٹ ہے جو فلائٹس کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈریم لائنر ان کے جو جہاز ہیں
بیسکلی ان کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، مینٹیننس کے حوالے سے جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ اس کو 1 ستمبر سے اس فلائٹ کو جو ہے کم از کم واشنگٹن کی فلائٹ کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو آج کل تعلقات خراب ہوئے ہیں شاید اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن اوبیسلی جو جن انڈینز نے امریکہ کے لیے ٹریول کرنا ہوگا وہ ایمریٹس، اتحاد یا قطر کے ذریعے بھی جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایئر انڈیا نے کم از کم دلی سے واشنگٹن تک کی اپنی فلائٹ جو ہے اسے بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ ٹائمز آف انڈیا نے یہ رپورٹ کی ہے کہ بھارتی فضائیہ نے فرانس کے ساتھ حکومت سے حکومت کی سطح پر معاہدے کے لیے جو ہے وہ زور لگانا شروع کر دیا ہے، اور تاکہ طویل عرصے سے زیر التوا منصوبے کے تحت مزید رافیل طیارے جو ہیں وہ فرانس سے انڈیا پرچیز کر سکے۔ تو یہ ان کا ارادہ ہے جناب، مزید رافیل طیارے جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ اس کی منظوری آئندہ 1 یا 2 ماہ میں وزیر دفاع، انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں ڈیفنس ایکوزیشن کونسل سے لی جائے گی، اور بتایا گیا ہے کہ جی ملٹی رول لڑاکا طیارے جو ہیں اس کے منصوبے پچھلے 7-8 سال سے التوا کا شکار ہیں، جس کا ابتدائی تخمینہ 1.2 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کا بنتا ہے، اور اب بھارتی فضائیہ کو صرف 31 لڑاکا اسکواڈرنز، ہر اسکواڈرن میں تقریباً 16 سے 18 طیارے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ آج سے چند دن پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ نمبر آف فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ان کے کافی کم ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ایک بڑی وہاں پہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ ہمارے نمبر جو ہیں وہ تقریباً اتنے ہو گئے ہیں جتنے پاکستان کے ہیں، تو اس کے ذریعے جو ہے ہم پورے انڈیا کو ہم لوگ کس طرح اس کا ڈیفنس کریں گے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ مزید رافیل طیارے بھی جو ہے ہمیں چاہیے۔ میرے خیال میں 3 جو ہم نے گرائے تھے اس کو بھی تو ریپلیس کرنا ہے نا انڈیا نے، تو یہ خبر جو ہے وہ ٹائمز آف انڈیا سے آئی ہے۔ اور آج سے 2 دن پہلے جو انڈین ایئر چیف نے بیسکلی ایک مضحکہ خیز بیان دیا تھا، جس میں پوری دنیا میں ایکچولی ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ جناب ہم نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے ہیں، تو اس کی مخالفت جو ہے وہ انڈیا کے اپنے اندر سے شروع ہو گئی ہے۔ پروون سونی جو ہیں وہ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، تو ایڈیٹر ہیں وہ فورس میگزین کے، اور اسی نام سے فورس کے نام سے جو ہے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی چلتا ہے، تو اس میں ایک انٹرویو کے دوران جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے جو طیارے گرائے تھے اس کے شواہد فراہم کیے تھے، پاکستان نے اس کا ایویڈنس دیا تھا، لیکن انڈین ایئر چیف نے کہا کہ جی ہم نے 5 جہاز گرائے ہیں، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ پاکستان کے کون سے جہاز تھے؟ مطلب ہم تو یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ 3 رافیل تھے اور اس کے علاوہ دیگر جہاز کون کون سے گرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انڈین ایئر چیف یہ کیوں نہیں بتاتا کہ پاکستان کے جہاز گرے کون سے ہیں؟ آپ کو اتنا تو پتا ہوگا نا، J-10Cs تھے، F-16 تھے، JF-17 تھا، کون سا تھا بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا جی بھارتی ایئر چیف دعویٰ کر رہے ہیں کہ 5 جہاز گرائے ہیں، لیکن کوئی شواہد فراہم نہیں کیے گئے۔ پچھلے 3 ماہ میں پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ پاکستان کے جہاز بھارت نے گرائے ہیں، کسی نے اس بارے میں نہیں لکھا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں بھی کہیں ذکر نہیں تھا کہ بھارت نے پاکستان کے جہاز گرائے ہیں۔ 3 ماہ کے بعد بھارتی ایئر چیف جہاز گرانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے کہتے رہے کہ ہم نے ایئر فورس کو کہا تھا کہ پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملہ نہیں کرنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایئر چیف کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپریشن سندور میں مکمل آزادی تھی۔ الیکشن کمیشن بھی بے نقاب ہو گیا ہے، اس لیے اس موقع پہ جہاز گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایئر چیف کو کہا گیا ہو کہ عوامی توجہ ہٹانے کے لیے ایسا بیان دیں۔ آج کل ان کے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ بڑی کنٹروورسی ہو رہی ہے، اور آج ہی بلکہ کل ہی جو ہے وہ راہل گاندھی جب اس کے اگینسٹ ایکچولی احتجاج کر رہے تھے تو ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا، تو اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہو رہی ہے۔ ایک تو ان کا الیکشن کے حوالے سے، ووٹر فراڈ کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ بھی کافی اس وقت احتجاج وغیرہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد امریکہ کے حوالے سے جس طرح ٹیرف بڑھایا گیا اور جو امبیرسمنٹس ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے وہاں سے آ رہی ہیں، میرے خیال میں اس کی ڈائریکشن ہٹانے کے لیے، اور میں نے اس دن یہ بات کی بھی تھی جب ان کے ایئر چیف نے اس قسم کا بیان دیا تھا، تو میں نے اس دن یہ بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے یہ بیسکلی اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے، اس کی آڈینس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس قسم کا بیان دلوایا گیا کہ جی ہم نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے ہیں۔ ہم نے یہ کہہ دیا چلو بیٹا 2-3 دن جو ہے نا بیٹھ کے اسی کے اوپر ٹرانسمیشنز کرتے رہو بیٹھ کے، تو یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل موو ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے میری نظر میں یہ بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جناب ایک اخبار کے اندر اشتہار چھپا تھا، جو ہم نے اشتہار آپ کو دکھایا بھی تھا، کہ خبر آئی تھی کہ جناب بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک جو کیس ہے اس سے ریلیٹڈ پراپرٹی کی نیلامی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بیسکلی عمران خان صاحب کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ یہ فرح گوکی کی پراپرٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملک ریاض کے صاحبزادے ہیں علی ریاض، یہ ان کی پراپرٹی ہے۔ تو کل اس کی نیلامی ہوئی ہے، اس میں جو فرح گوگی صاحبہ کی یا فرح شہزادی صاحبہ کی جو پراپرٹی ہے اس کی نیلامی نہیں ہو سکی، لیکن علی ریاض جو ہیں، جو ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی پراپرٹی البتہ کل نیلام ہو گئی،
اور ان کی جو پراپرٹی ہے اسلام آباد کی تقریباً 405 کنال اراضی 34,20,000 روپے فی کنال کے حساب سے جو ہے وہ کل فروخت ہو گئی ہے. اور جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ملزم فرا گوگی کی زمین 248 کنال اراضی کے اوپر جو ہے کوئی بولی ہی نہیں لگی ہے. تو بیسیکلی یہ وہ پراپرٹی تھی جس کی نیلامی کی بات ہو رہی تھی اور وہ کل جو ہے وہ سیل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر جناب 14 اگست کے دھرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف یہ مقدمہ تھانہ شہزاد ٹاؤن اسلام آباد میں درج کیا گیا ہے جس میں امن عامہ ایکٹ سمیت 8 دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. مقدمے کے متن کے مطابق ہاسٹل سٹی میں تقریباً 40 پی ٹی آئی کارکنان دھرنے کے حوالے سے کانفرنس کر رہے تھے اور پولیس چھاپے پر پی ٹی آئی کارکنان بینرز اور ڈنڈوں سے لیس تھے. پی ٹی آئی کارکنان نے اشتعال انگیز نعرے بازی شروع کر دی. مقدمے کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان 14 اگست کو دھرنے میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے. پولیس کو دیکھ کر پی ٹی آئی کارکنان نے مزاحمت کی اور دھاوا بول دیا. یہ بیسکلی جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ اس کا متن ہے. ابھی نہ دھرنا ہوا ہے نہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے لیکن پہلے ہی 14 اگست سے پہلے یعنی کہ 11 اگست کو جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ اس طرح کا درج کر لیا گیا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 14 اگست کو بھی اگر اس قسم کا کوئی اگر احتجاج وغیرہ ریلی وغیرہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بالکل یہی صورتحال ہوگی. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ 14 اگست کو جب احتجاج ہوگا تو پہلے تو جب 5 اگست کو احتجاج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو اس میں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ بینگ دا چیف آرگنائزر پنجاب وہ لاہور کے اندر جو ہے انہوں نے 3-4 ریلیز کو جو ہے انہوں نے لیڈ کیا تھا. تو اس وقت تو وہ بھی آن گراؤنڈ موجود تھی. اب ان کو ہو چکی ہے سزا 5 سال کی سزا جو ہے وہ کل ان کے حوالے سے اناؤنس کی گئی. تو اب وہ بھی جو ہے انڈر گراؤنڈ ہیں اور وہ یہاں پہ کسی قسم کی ریلی کو لیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گی. تو 2 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بلکہ دوسرے کے شخص کے اوپر بھی وہ بھی تو سزا یافتہ ہیں احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے. تو اب ساری ذمہ داری اگر آتی ہے لاہور کے حوالے سے احتجاج کروانے کے حوالے سے تو وہ سیدھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر آتی ہے کیونکہ لاہور کی پالیٹکس کے حوالے سے سب سے بڑا نام وہی ہیں. تو یا وہ ہیں یا پھر حماد اظہر صاحب ہیں. لیکن حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ تو خود انڈر گراؤنڈ رہے ہیں. البتہ کل ان کے NA 129 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو ان کے نامینیشن پیپرز تھے وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ حماد اظہر جو ہیں وہ NA 129 کا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ کئی لوگ وہاں پہ اسکیپٹیکل تھے کہ شاید ان کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں لیکن وہ پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک پریشان کن خبر ہوگی کیونکہ حماد اظہر اگر خود میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہرانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا. بڑا ایک ٹف مقابلہ ہوگا وہاں پہ. ایک تو سمپتھی ووٹ ظاہری بات ہے ان کے والد صاحب کی سیٹ تھی ان کی وفات کے بعد ان کو سمپتھی ووٹ بھی ملے گا اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک جیتی ہوئی سیٹ تھی 129 جو ہے. تو مسلم لیگ نون کو ایک بڑا ٹف مقابلہ یہاں پہ کرنا پڑے گا اگر وہ یہ سیٹ جو ہے اپنے لیے ری کیپچر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے بڑی انڈیا کے حوالے سے میں نے پہلے دینی تھی لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ بڈیروا ڈوڈا ڈسٹرکٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا وہاں پہ ایک انڈین آرمی سولجر جو ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے سریش بسوال. وہ اپنی ہی رائفل کی گولی چلنے سے ہلاک ہو گیا. مطلب اس نے اپنی ہی رائفل سے غلطی سے گولی چلا دی اور خود ہی مارا گیا. تو جب یہ خبر ایکچولی سامنے آئی تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیا کے اوپر بڑی تنقید ہوئی اس بات کی کہ یار آپ لوگوں کے سولجرز جو ہیں وہ اتنے ان پروفیشنل ہیں اتنے ان ٹرینڈ ہیں کہ وہ اپنی رائفل کی جو گولی ہے اس سے بھی نہیں بچ سکتے. دشمن کی آپ نے گولی سے کیا بچنا ہے, آپ تو اپنی رائفل کی گولی سے نہیں بچ پاتے کہ آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. جبکہ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ فائر آرمز کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے اوبیسلی ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے اس کی ڈائریکشن کس طرف رکھنی ہے یا سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں. تو انڈین سولجرز کی ٹریننگ کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی انڈیا کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی ہے اور اب اس واقعے کے بعد جو ہے یہ تنقید اور زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ آپ لوگوں نے سولجرز کی ٹریننگ کی کس طرح ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.